السلام علیکم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہو گئے اور اللہ کا رحمت یہاں پر کا نزول ہو۔ تو آج میں آپ سے ایک دل کر رہا تھا کہ بات شیئر کروں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قربانی نزدیک آ رہی ہے، تو عید نزدیک آ رہی ہے اور آپ قربانی کے لیے جانور بھی خرید لیے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ قربانی تو کر لیتے ہیں کہ ہمیں قربانی کر کے گوشت کاٹ کے کھا پی کے ہضم کر لیتے ہیں، تو اس کا مقصد ریزن بھول جاتے ہیں کہ اس کا اصلی مقصد کیا ہے۔ تو مطلب کہ ہم نے قربانی کی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہونا چاہیے نا، کہ جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، تو فائدہ اس سے ہوگا کہ ہم جو گوشت ہے نا، کہ جو گوشت حقدار ہے اس کو پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ فلاں کو بھیج دیا تو وہ بھی ہمیں بھیجے گا، اس رشتہ دار کو فلاں کو بھیجیں گے تو وہ ہمیں بھیجے گا، اس کو بھیجیں گے تو وہ ہمیں بھیجے گا۔ یہ بات تو بالکل اچھی نہ ہوئی، یہ تو بات غلط ہے نا، کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں کہ جو ہمیں بھیجے گا۔ کہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ وٹا سٹا کر لیا، مطلب کہ آپ نے اس کو بھیجنا جو آپ کو بھیجے، تو یہ بات نہیں۔ تو اگر ہم کسی کو بھیجتے بھی ہیں تو بہت کم بھیجتے ہیں، تو کم لوگوں کو بھیج دیا کریں۔ یہ نہیں ہو کہ ہم پورے گاؤں کو بتانا چاہیں گے، محلے کو یا کہ ہم نے قربانی کی ہے، تو قربانی کیا لیکن دیتے تھوڑا تھوڑا ہیں، تو 4-5 بوٹیاں دیتے، یہ تو بات نہیں نا صحیح۔ تو جس کو بھی دیں تو یہ زیادہ دیں کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا کھا سکے۔ اصل ان کو اس کے گھر میں افراد دیکھیں کہ کتنے افراد ہیں، تو اس لحاظ سے دینا چاہیے کہ اتنا کہ دے کہ وہ ایک فیملی ایک وقت کا کم سے کم کھانا وہ گوشت بنا کے کھا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا تو بھیجنا چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں قربانی کا جو مقصد ہے نا وہ ثواب حاصل ہو سکے، جس مقصد کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا مقصد نہیں مل رہا تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں قربانی کرنے کا۔ مطلب کہ ہم نے قربانی کی، پیسے بھی لگائیے، پھر بھی ہمیں اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا، مطلب کہ ثواب حاصل نہیں ہو سکا، تو ہم نے خود باربیکیو کرائیاں وغیرہ بنا کے کھا رہی، تو یہ تو نہیں کھائیں۔ یہ نہیں کہتا کہ نہ کھائیں، کھانی چاہیے، لیکن اپنے حصے کی کھائیں۔ تو جو حصہ بنتا ہے اس میں تو جن کو حق بنتا ہے، جن کا حق بنتا ہے ان تک لازمی یہ چیزیں پہنچائیں، کہ کم از کم اس کو اتنا کہ گوشت دے دے کہ وہ کم سے کم ایک ٹائم کی ہنڈیاں بنا سکے، کہ ایک ٹائم وہ کھانا کھا سکیں، اتنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ 2-4 بوٹیاں دے آئیں گے دکھاوے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کو ہوگا نہ ہمیں ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو بھیجیں جن کا حق بنتا ہے ہمارے گوشت پہ، یعنی کہ قربانی کا گوشت جو ہم نے کیا ہے نا، جن کا حصہ بنتا ہے ان کو پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیں بھیجے گا تو ہم اس کو بھیج دیں گے، یہ بات تو درست نہیں نا۔ تو کوشش کریں کہ اس کو بھیجیں جس نے قربانی نہیں کی، مطلب پھر ہی برا ہوگا نا، کہ جس نے قربانی نہیں کی اس کو بھیجیں گے آپ۔ تو کوشش یہی کریں کہ جس نے نہیں قربانی کی اسے بھیجیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت کم ہوتا ہے پیسے ملتے ہیں کہ گوشت کھایا ہو، تو وہ عید کا انتظار کرتے ہیں، تو اگر ان کو عید پر بھی گوشت نہ ملے تو یہ فائدہ نہ ہوا۔ تو ایک میں نا مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، تو وہ حافظ صاحب کہتے ہیں بیٹا جاؤ گھر میں جاؤ، انجوائے کرو عید وغیرہ، تم ادھر کیا، کوئی نہیں، جتنی کھلے ہمیں ہوگی وہ ہمیں نصیب میں، وہ تو مل ہی جانی ہے، تو تم کیوں اپنی عید برباد کر رہے ہو۔ تو وہ بچہ بول کے کہتا ہے استاد جی میں اس لیے نہیں گھر جا رہا، تو میری امی نے کہا تھا کہ
مدرسے میں ہی رہنا بہتر، عید ادھر ہی کر لینا، کیونکہ ادھر تمہیں کھانے کو گوشت تو مل سکے گا نا. کہ مطلب سمجھے کہ اس کی والدہ نے اس لیے کہا تھا کہ ادھر آؤ کہ لوگوں نے تو گوشت بھیجنا نہیں، تو عید پر بھی تم کیا کھاؤ گے، تو ادھر یہ رہ کر تم گوشت تو کھا سکو گے نا. تو مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو گوشت بھیجنا چاہیے جن کا حصہ بنتا ہے یار، تاکہ ہمیں اس کا اجر مل سکے. یہ نہیں کہ ہمیں وہ بھیجے گا تو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں، یہ تو بات نہیں صحیح. تو کوشش کریں کہ ان کو بھیجیں، بات تو سمجھ. تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریجیے گا تاکہ آپ تک اچھی سے اچھی ویڈیو پہنچ سکے. تو اللہ حافظ.